محترم جناب مہر علی صاحب ملتان، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ عرصے قبل ایک سوال کیا تھا، آپ کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے پیری مریدی سے متعلق قرآن سے کوئی حوالہ مانگا تھا جو کہ ابھی تک تشنا۔ محترم مہر علی صاحب، آپ اگر ہمارے اس سوال کو، اس جواب کو آپ دوبارہ سنیں۔ دیکھیے، پیری مریدی نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان ہمیں نص ہوتی کہ پیری مریدی کی جائے، کوئی فتویٰ یہ دیا جاتا کہ پیری مریدی کرنا فرض ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اور گویا اس کے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا، یعنی بیعت کرنا، کسی کو پیر بنانا محض مستحب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ استحباب اور مستحب ہونے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اگر یہ نص ہوتی کہ آپ کسی کے مرید ہو جائیں تو یقیناً ہم آپ کے سامنے آیت پیش کرتے۔ تاہم یہ کہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ثبوت تو قرآن مجید میں موجود۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بیعت کرتے تو ان سے عہد لیتے کہ جھوٹ نہیں بولو گے، فلاں کام نہیں کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، تو بیعت کا تو اس طریقے سے احادیث مقدسہ سے بھی ثابت ہے۔ اور آپ اگر ظاہر ہے کہ آپ نے اگر پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا کہ حدیبیہ کے موقع پر، یعنی جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب آئے تاکہ آپ عمرہ ادا کریں، تو حدیبیہ مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عثمان کو مکہ بھیج کر ان سے یہ کہا کہ مکہ کے سرداروں سے کہو کہ ہمارا ارادہ جنگ جدل کا نہیں بلکہ ہم خالی بیت اللہ کا طواف کر کے چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو کفار مشرکین ان سے کہا کہ تم تو کعبے کا طواف کر لو، مگر تمہارے حضرت کو اس بات کی اجازت نہیں، اور ایک تنازع کھڑا ہوا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا نقشہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طریقے سے بیان ہوا: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس واقعے میں خاص بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب تمام حضرات بیعت کر چکے تو حضور نے اپنے ہی ایک ہاتھ کو لے کر فرمایا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ کو لے کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، اور میں عثمان کی جانب سے بیعت کرتا ہوں۔ تو دیکھیے بیعت کا ثبوت تو قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم ہوا، یعنی کہ شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرنا، بیعت کرنا کہ یہ کام میں آئندہ نہیں کروں گا، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ پھر آپ اپنے طور پر نفسیاتی طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک آدمی الگ بیٹھ کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکات دوں گا، اللہ نے مجھے مال دیا تو میں حج کروں گا، اور یہی اقرار اگر وہ کسی آدمی کے ہاتھ پر کرے تو احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اب آپ سمجھ گئے کہ اس زمانے میں جو بیعت ہوتی اس کی کئی قسمیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام برائیوں سے متعلق بیعت لیتے کہ آئندہ برائی نہیں کرو گے، اور ایک بیعت اس زمانے میں یہ ہوتی کہ امیر المومنین مان لیا جائے، جس کا نام آج بیلٹ پیپر ہے یا ووٹ ہے۔ اس زمانے میں لوگ خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے۔ ظاہر ہے کہ وہ بیعت تو ختم ہو گئی، مگر کیا زندگی میں کسی رہنما کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جس رہنما کی ضرورت پڑے تو اسی کو پیر کہا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ پیر عام گھومتے گھامتے پکڑ لیا جائے، بلکہ اس کی شرائط، مثلا یہ کہ جو پیر ہو سب سے پہلے وہ مسلمان صحیح العقیدہ، اور یہ کہ قرآن اور سنت کا علم غافر مقدار میں جانتا ہو جس پر عالم کا اطلاق ہوتا، اور یہ کہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ شرطیں اگر پائی گئیں تو آخر کی شرط چوتھی یہ ہے کہ جس کے مریدی اور پیری کا سلسلہ اس کے پیر، اس کے پیر کے اس کے پیر، یہ کڑی سے کڑی ملتے ہوئے حضرت علی اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ تو اس دور میں جب رہنما کی ضرورت ہو تو اس رہنما کو پیر کہا جاتا، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو بیعت سے تعبیر کیا جاتا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہیں آئے، تو قرآن کا واضح حکم بھی نہیں کہ تم کسی کے مرید ہو جاؤ جس پر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت دی جائے۔ ابھی تک میں تشنا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ تشنا نہیں رہیں گے۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ آپ ای میل کیجئے، انشاءاللہ جواب حاضر ہوگا۔